راجل اسلام بخاری صاحب جیسے لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی کلب کی سطح کی جو گراس روٹ کرکٹ اور یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں نا، اس طرح کے جو اصل کام ہے وہ ان لوگوں نے کیے ہیں. اور اگر آپ ان کے پاس جا نہیں سکتے ہیں، ان کی مالی معاونت یا ان کی علاج معالجے کا خیال رکھنا تو دور کی بات ہے، آپ عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں. فضل محمود صاحب کا جب جنازہ ہوا تھا نا تو اس کا بھی راجہ صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ کس حالت میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. اور یونس احمد سعید احمد صاحب ہاں ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے یہ پاکستان کی ایک جو بڑے لوگ جب عہدوں پر ہوتے ہیں وہ ان کی طرف سے ایک جو نظر انداز کرنے والی حکمت عملی ہے، یہ لوگوں کو آگے ویسا بننے سے روکنے کی طرف لے کر جاتی ہے. اگر آپ اپنے ان لوگوں کو ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں، مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں. اچھا راجہ صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان پہلا میچ ہارا، دوسرا ہارا، تیسرا پاکستان نے جیتا. اب آپ کو لگتا ہے کہ حسن نواز پر جتنی بات ہو رہی ہے پاکستان میں، چند دن پہلے تک تو یہ سنا جا رہا تھا کہ ٹیلنٹ نہیں ہے، ٹیلنٹ نہیں ہے، ٹیلنٹ نہیں ہے، پاکستان ٹیم کچھ کر نہیں سکتی ہے، لیکن ٹیلنٹ کھلاڑیوں میں نہیں ہے یا ٹیلنٹ وہ نہیں ہے جو ان کھلاڑیوں کو جانچے پرکھے اور پھر ان کی تربیت اور رہنمائی کا بندوبست کرے؟ حافظ صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، یہ آپ نے سوال کیا. لیکن دوسری بات جو ابھی تھوڑی سی اگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ آپ کے توسط سے ماضی میں بڑے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں. ابھی جیسے پروفیسر صاحب کا ذکر کیا سراج الاسلام بخاری صاحب کا، تو ہم بھٹی صاحب کے ساتھ یکجا ہو کے کرکٹ بورڈ سے یہ درخواست کرتے ہیں چیئرمین صاحب سے کہ ان کی بیماری میں ان کی مدد بھی کی جائے اخلاقی طور پہ، اگر مالی بھی ان کو ضرورت ہے تو ضرور ہونی چاہیے. وہ ایک احساس ہے ہماری. رہا سوال آپ کا یہ جب آپ نے سوال کیا کہ جی ٹیلنٹ نہیں ہے، لیکن ایک بھٹی صاحب کو شامل کر لیں، وہ کہ اخلاقی مدد تو ہونی چاہیے نا. بھٹی صاحب یہ فرما رہے ہیں اخلاقی مدد ہونی چاہیے، ان کی عزت کی جانی چاہیے، ان کا وہ رتبہ جو وہ جائز مقام ہے پاکستان کے کرکٹ میں. وہ بڑے انٹیگریٹی والے آدمی ہیں. میں پروفیسر صاحب سے میری نیازمندی تھوڑی بہت رہی ہے، وہ انٹیگریٹی والی آدمی ہے. لہٰذا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی حالت خراب ہے، ان کی مدد کی جائے، وہ مانگ رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل. اگر کچھ ہے بھی تو پھر جا کر کرکٹ بورڈ اپنا کسی، اگر چیئرمین صاحب نہیں جا سکتے، عامر میر صاحب چیئرمین سے کم جانا ہی نہیں چاہیے راجہ صاحب. چیئرمین سے کم کسی کو جانے نہیں چاہیے. میرے خیال میں وہ ایک شخص نے اگر آپ کی 4-5 دہائیاں کھیل کے میدانوں میں گزار دی ہیں تو چیئرمین کا کوئی رتبہ اس سے کم تو نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہے. چیئرمین اور آ سکتے ہیں، سراج الاسلام بخاری آپ کو اور نہیں ملے گا کراچی میں. چیئرمین سے کم کسی کو نہیں جانا چاہیے. جی آپ جانے. اچھا، اب یہ اس میں ایک اور چیز ہے. میرے خیال میں جب سعید احمد کا انتقال ہوا تو میں ڈریم کر رہا تھا کہ ہمارے چیئرمین میں جا کے آخری کندھا دے دیتے تو ان کے قد میں بہت اضافہ ہو جاتا. بتانے والے بھی کوئی نہیں، افسوس کی بات ہے. اس میں نتھنگ رانگ ود دا چیئرمین، آئی وڈ سے یہاں پہ کچھ ایسے فورسفل لوگ ہونے چاہیے. اب آپ نے ذکر کیا ٹیلنٹ نہیں ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کی کرکٹ کے مسائل ٹیلنٹ کے نہیں ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کے ہیں. آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے ایڈم درست نہیں ہے. اس میں سب لوگ شامل ہیں. اب دیکھ لیں ماضی کے جو قصے اب بتائے جا رہے ہیں، اس میں یہ چیز باور ہو رہی ہے کہ آپ کی ہسٹوریکلی 92 کے بعد ایڈمنسٹریشن کمزور سے کمزور تر ہوتی رہی. ہم ذلیل و رسوا ہوتے رہے. اور کیوں نہیں کرکٹ کو ایک اسپیشل کھیل سمجھا جاتا؟ قوم کے مزاج پر اثر پڑتا ہے، لوگوں کے مزاج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لوگ سائیکو کیس ہو جاتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں. تو کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ کیوں اتنے بیزتی پروف ہو چکے ہوئے ہیں؟ تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب اور پیٹرن صاحب مل کر بیٹھیں اور کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار کریں جس سے ہماری ساکھ بہتر ہو جائے، ہماری بدنامی نہ ہو. جس سے ہماری ساکھ بہتر ہو. یہ جو تنقید ہے بھٹی صاحب، اب پاکستان کرکٹ بورڈ پر ایک دور میں تو 3 لائنوں کی خبر لگتی تھی تو کرسیاں ہل جاتی تھیں. آج آپ کو لگتا ہے ٹیلی ویژن چینلز پر پروگرامز ہوتے ہیں، اخبارات میں لکھا جاتا ہے، ڈیجیٹل پر ویلاگز ہوتے ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ پر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ دیکھیں، اثر تو پڑتا ہے. یہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں یا آگے میڈیا میں موقف بیان کیا جا رہا ہے، یہ میڈیا کا پریشر ہی ہے. لیکن ظاہر ہے وہ پریشر مجھے آج بھی یاد ہے. ایک بار چشتی مجاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ یار منیر حسین مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یار فلاں بندہ آدھے کالم کی مار ہے، فلاں بندہ ایک کالم کی مار ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آیا یار یہ کالمز کی کیا بات کرتے ہیں. کہنے جب میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں آیا ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر، پھر مجھے پتا چلا کہ کالم کی کیا اہمیت ہے. تو میں، آپ اور راجہ اسد صاحب تو پرنٹ میڈیا سے ہمارا تعلق تھا، پھر ہم الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا پہ آئے. لیکن میرے خیال میں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. لیکن حافظ صاحب، ہمارے کچھ دوست میڈیا کے ہمارے جو ساتھی ہیں انتہائی ادب کے ساتھ، کہ شاید وہ میری اس گفتگو کو سن کے ناراض ہو جائیں، وہ بعض دفعہ جو مزاح سرائی کر رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال تھوڑا سا ان کو بھی اپنی اداؤں پر غور کرنا چاہیے
کہ یہ ایز اے جرنلسٹ ہماری لیگیسی رہی نہیں ہے. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے ابھی منیر حسین صاحب کا ذکر ہوا ہے. میں نے ایک مرتبہ فون کر دیا گریٹ عبدالحفیظ کاردار صاحب کو. وہ سیدھے منہ ویسے کسی سے بات نہیں کرتے تھے. میں نے ٹیلی فون پہ لمبی بات کی کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے منیر حسین صاحب کے متعلق باتیں شروع کر دی. یہ جو آپ نے بات کی بھٹی صاحب, اس کا مطلب ہے کہ گریٹ عبدالحفیظ کاردار صاحب جو تھے وہ بھی پناہ مانگتے تھے جو باتیں انہوں نے کی جناب منیر حسین صاحب سے. اور منیر حسین صاحب واقعی ایک بڑے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہر بات میں سے ایک داستان نکل آتی ہے. تو بہرحال آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو پرنٹ میڈیا تھا پہلے اور اب الیکٹرانک میڈیا جو ہے, اگر وہ بات صحیح سب میں کرے تو اس میں کوئی آپ دوسری رائے نہیں کہہ سکتے کہ جو ادارہ ہے, جو کاز ہے, جو بہتری ہے, اس میں حیرت انگیز تبدیلیاں آ جاتی ہیں, بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں. اور ہمیں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں اس میں. بھٹی صاحب, ابھی جو سید سمیر صاحب نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے COO, انہوں نے وضاحت دی ہے اپنی اس ایونٹ کی, اس تقریب کی, ICC کی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کی, جس میں وہ دبئی میں موجود تھے, لیکن ان کو ICC نے اجازت نہیں دی یا ان کو مدعو نہیں کیا گیا اس اختتامی تقریب میں. ایک جواب ICC نے دیا ہے, اس سے پاکستان کرکٹ بورڈ مطمئن نہیں ہے, دوبارہ جواب مانگا گیا ہے. آپ اس سال, اور انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن کہنے کا مقصد ان کا یہی ہے کہ BCCI کچھ اس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ شاید پاکستان کے راستے میں یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. آپ اس وضاحت کو اور اس سارے واقعے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں جب یہ ان کی طرف سے باضابطہ طور پر وہ بول گئے ہیں؟ تو دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھارت کا اینٹی پاکستانی بیانیہ ہے وہ تو ہر فرنٹ پہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو نیچا دکھائیں. لیکن میرا ایک سوال حافظ صاحب, اگر اگلے کچھ دنوں میں پھر کوئی پریس کانفرنس ہو جائے اور آپ یہاں راجہ اسد صاحب وہاں موجود ہوں, تو یہ PCB سے ضرور سوال کریں کہ کیا آپ نے فائنل سے پہلے یا فائنل شروع ہونے سے پہلے ICC کو کنوے کر دیا تھا کہ محسن نقوی صاحب آج اویلیبل نہیں ہے کلوزنگ سیریمنی کے لیے, تو محسن نقوی صاحب کی جگہ سمیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے؟ یہ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. لیکن ظاہر ہے انڈیا جو ہے وہ پاکستان دشمنی میں تو بہت آگے جا رہا ہے. لیکن دیکھیں, انڈیا میں بعض اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اب آج سے انڈیا میں IPL شروع ہو رہا ہے. IPL میں انہوں نے کیا کیا کہ کووڈ کے دنوں میں وہ جو گیند پر تھوک لگانے کا جو ایک سلسلہ تھا, اس پہ ICC نے پابندی لگا دی تھی. لیکن IPL میں BCCI نے اس کو شروع کر دیا دوبارہ سے. کل میری راشد لطیف سے بھی بات ہوئی, سکندر بخش سے بھی بات ہوئی, اور لوگوں سے بھی جو بات ہوئی, تو وہ سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہو. آج میں نے نسیم شاہ کا بھی بیان پڑھا, اس میں اپنے جو وسیم جونیئر ہے وہ بھی اس کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ اچھا سلسلہ ہے, ICC کو بھی شروع کرنا چاہیے. تو یہ وہ کرکٹنگ معاملات ہیں جن پر پاکستان کو غور کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسی قانون کو PCB بحال کر دے, لیکن کرکٹنگ فرنٹ پر بھی ہم نے کچھ اچھے فیصلے کرنے جس سے ہماری کرکٹ مزید پرکشش ہو.